آگے چلیں سر، کوشچن لیں. جی کالر ایڈ کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو. جی السلام وعلیکم علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. السلام علیکم ایوری ون. طاہر بھائی آپ سے چھوٹا سا مشورہ چاہیے کیونکہ مجھے یہاں بہت مشکل ہو رہی ہے. میں جس سے بھی یہ بات ڈسکس کرتی ہوں وہ مجھے آگے سے ڈی موٹیویٹ کر دیتے ہیں ہوم اسکولنگ کے لیے. مطلب یہ آواز نہیں آ رہی. سوری اگر میں تھوڑی مشکل ہو رہی ہوں. مجھے مشورہ یہ چاہیے کہ میرے 6 سال کی بچی ہے، میں کیا کروں؟ اس کو میں ہوم اسکولنگ پر اسکول ڈال دوں یا میں یہاں سے لوکل اسکول پر بھروسہ کروں اور وہاں بھیجوں اور پھر مطلب وہی سائیکولوجیکل انسیکیورٹی میں چلی جائے بچی. مطلب میں بہت مشکل ہوں، میں کیا مجھے کیسا کچھ کروں؟ سمجھ نہیں آ رہی پتہ. ساحل صاحب سوال یہ ہے، یہ محترمہ کا فون ہے کہ ان کی 6 سال کی بچی ہے، یہ ان کو اسکول کس میں ملک ڈالیں یا گھر میں ان کو مسقط. تعلیم کے لیے کام کریں؟ مسقط سے؟ جی مسقط ہاں سے. تو اسکول میں ان کو تعلیم کے لیے بھیجیں یا گھر میں ان کی تعلیم کا بندوبست کریں؟ کیا کریں آپ اس سلسلے میں، کیا مشورہ دے سکتے ہیں؟ سائیکولوجیکل انفیریورٹی کمپلیکس سے بچانا چاہتی ہوں اپنی بیٹی کو اور کنفیوزڈ ہے اسکولنگ کو لے کے. عمان ہو یا بحرین ہو، اسکول میں تو کچھ چیزیں آئیں گی جو اچھی ہیں، کچھ چیزیں آئیں گی جو بری ہیں. یہ فیصلے آپ نے خود دیکھنے ہوتے ہیں، یہ کرنے ہوتے ہیں کہ جس طرح کا بگر پرپز آپ نے چیز کرنا ہے اس میں کون سے نقصانات آپ برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں. کیونکہ نقصان ضرور کیسز میں آئیں گے، ہوم اسکولنگ میں بھی آئیں گے کیونکہ آپ لوگ ٹرین نہیں ہیں. ہم لوگ میں سے کوئی بھی ہوم اسکول ٹرین نہیں ہے. کرونا 2-3 سال اور رکتا تو ہم سب ہوم اسکول ٹرینڈ ہو جاتے، بٹ ہم لوگ نہیں ہیں. اس لیے ہوم اسکولنگ جو ہے نا شروع کے پہلے 1-2 سالوں میں زیادہ بڑا بوجھ ڈالتا ہے والدین کے اوپر. اوکے، کیونکہ ایڈمنسٹریشن کرنی پڑتی ہے، ٹیچرز الائن کرنے پڑتے ہیں، دیکھنا پڑتا ہے، بیلنس کرنی پڑتی ہیں کچھ چیزیں. تو ایجوکیشن سسٹم کے جو اوور آل بگر آبجیکٹیوز ہیں آپ کے اپنے، اس میں دیکھیں آپ کا کرنٹ مسقط عمان کا جو بھی سسٹم ہے وہ فلفل کر سکتا ہے کہ نہیں. مجھے بالکل نہیں پتا اس وقت عرب کے ایجوکیشن سسٹم کے اندر، اسپیشلی ان یور کنٹری، کہ کیا سسٹم انہوں نے لے آؤٹ کیا ہوا ہے. مجھے یو اے ای کا پتا ہے، اس سے ناقص سسٹم میں نے آج تک نہیں دیکھا. پتہ نہیں کیا ایک انہوں نے ادھم سا مچایا ہوا ہے. اس سے بہت بہتر پاکستان کے گاؤں میں ایجوکیشن سسٹم ہے جو اس وقت یو اے ای کا ایجوکیشن سسٹم ہے. ادھر تو غدر مچا ہوا ہے اور بس وہی جہلا ہے، ان کو پتہ نہیں ہے. اگنورینٹ پیپل آر لیونگ دیئر وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ دا ریپرکشنز، اور کنفیوز ترین بچے نکلے گئے اگلے 10 سال میں یو اے میں جو پیدا ہوئے ہیں اس وقت، یا پچھلے جو 25 سال 30 سال میں پیدا ہوئے ہیں، ان کے کانسیپٹس کبھی بھی کلیئر نہیں ہو سکتے. اور اب تو بچہ پیدا ہوگا اسرائیل کے جھنڈا دیکھے گا روز ابو دھابی میں. دیٹس اور جینڈر ڈیفینیشنز تک ڈال دی ہیں اب تو دبئی کی کتابوں میں. میں نے خود پڑھی ہیں، یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں بتا رہا ہوں. 2 dads in one house, 2 mommies in one house کانسیپٹ آ گیا ہوا ہے دبئی کی کتابوں میں. یہ تو اب تو کہانی کسی اور طرف چلی گئی ہے. تو جب ڈیفینیشن آف جینڈر ہی آپ ری ڈیفائن کرنے کے لیے اسکول کے بچے پہ حملہ کریں گے، ایسے بے شرم ہوں گے ہم کہ ہم اسکول کے چھوٹے چھوٹے بچوں پہ حملہ کر دیں گے جا کے. اب بڑوں کو بتاؤ، دیکھوں تمہاری اوقات کیا ہے، چیلنج کر کے دکھاؤ بڑے کو، تمہیں جی ساحل سیکنڈ کے صاحب ایک اندر کالر ٹھکانے ایڈ لگا دے کرتے گا. ہیں، کافی دیر سے ہولڈ پہ کالر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، کیسے جی ہیں؟ فرمائیے. جی میں نے کوشچن کیا ہے سال صاحب کہ آسما ٹی وی کو بھی سب کو بہت بہت مبارک ہے. جس طرح آپ نے ایک 1 پرسن 1 آرمی نے مسئلہ فلسطین کو اجاگر کیا، اس کی اسپیشلی سہل صاحب نے ورلڈ ویو میرا کلیئر کیا، اس کے لیے ہم بہت ان کو مبارکباد دیتے ہیں. اور آپ کی ساری ٹیم کو کہ جتنی جماعتیں اسلامک تحریکیں وہ کام نہیں کر سکیں جو ایک اکیلے پرسن نے کیا. سوال اور اس طرح ان کو کہ کنٹینیو رکھیں. ہم ان کے حالانکہ میں گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں، بچپن سے ہی ٹھیک ہے، بہت بہت پلا شکریہ بڑا. آپ کا، آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، بہت شکریہ. ابھی عید کی بات ہو رہی تھی نا ساحل صاحب، آپ نے کہا کہ عید نہیں ہے، تو چیئرمین پاکستان علماء کونسل طاہر اشرفی صاحب نے بھی کہا کہ ہماری عید تو اس دن ہوگی جس دن فلسطین آزاد ہوگا. میں کسی انسان کو وہ بھی روزے میں پرسنلی ایڈریس نہیں کر سکتا. کس دن میرے سامنے آئیں گے یہ بھائی صاحب، پرسنلی ان کو بتاؤں گا کہ عید اصل میں کس دن ہوگی انشاءاللہ. مگر یہ والی بات درست کی ہے انہوں نے، چاہے وہ جس مرضی اینگل سے کر رہے ہوں، عمران یہ والی صاحب بات اور درست ساحل کی. صاحب میں سوری آپ ٹو کو کیوں کہہ رہا ہوں ان ڈسکنیکٹ، کے ایک بارے میں، کالر ہے سعودی بہت عرب دیر میں سے ہولڈ پہ، ان کو پہلے لے لیتے ہیں ہم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جی میں طیب فرمائیے. لاہور سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال ہے کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی سورج کا مغرب سے نکلنا ہے، تو کیا واقعی سورج مغرب سے نکلتا ہے؟
نکلے گا اس وقت، اس کی سائنسی لاجک جو بتا دیں. ساحل صاحب سے یہ سوال ہے. جی بہت شکریہ آپ کا. جی ساحل صاحب. مسلمانوں کے پاس یہ بہت بڑا ٹول تھا. میں پہلے اپنی یہ پچھلی کامنٹ کو ذرا تھوڑی تفصیل بتا دوں. جو بھی گورنمنٹ آفیشل فلسطین کا بول رہا ہے خالی وہ عوام کی عطاب میں آنا چاہیے. عوام کی عطاب میں آنا چاہیے کہ سر آپ گورنمنٹ میں ہونے کے بعد صرف بیان بازی کے پہ کیسے آ سکتے ہیں. آپ کو وہ تو عام کھوکھے پہ بیٹھا ہوا پاکستانی سٹیزن ایسی باتیں کرتا اچھا لگتا ہے. What the hell are you guys doing if we've given you the power? That's what I meant. وہ جو کالر ہیں جنہوں نے قیامت کی کوئی آپ صاحب اگر آپ کوشچن ذرا ریپیٹ کر دیں. سورج مغرب سے نکلنا ہے. جی جی مجھے پتا ہے سر ان کا سوال میں نے سن لیا. اس کے بشرا حوالے سے بتائیے. بشرا میں آپ کو بتاتا ہوں. میں نا اصل میں نا ایک خاص الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے خاص ایموشن کا استعمال کرتے ہوئے بائی ڈیزائن سننے والوں کو ایک خاص جگہ پہ لے کے جا رہا ہوتا ہوں. آپ سینسیٹیوٹی سمجھیں. اس جگہ پہ پہنچنے سے فوراً پہلے تک اگر آپ نے کہا نا سر ٹھیک ہو گیا اور کال لے لیں تو اس کا مطلب ہے میں آپ کو ہی نہیں لے کے جا سکا تو میں کسی اور کو کہاں لے کے جاؤں گا. آپ ہی نہیں میرے ساتھ تو پھر میں عوام کو کیسے لے کے جاؤں آگے. میں اس وقت اتنے سیریس ٹاپک کے اوپر بات کر رہا ہوں اور سوچیں تو صحیح مجھے میری اپنی ٹیم کا ساتھ چاہیے. بشرا آپ کے ٹاپکس بہت امپورٹنٹ ہیں لیکن لگاتار ہولڈ پر ہیں اور اس کی وجہ سے جو یہ ہے کہ ہمیں پھر کالز لینی پڑتی ہے. بہت پریشر ہے. آپ انڈرسٹینڈ کریں اتنے کالرز ہیں اور آج تو 28 رمضان ہے اور کل ہو سکتا ہے کہ آخری روزہ ہو. چاند اگر نظر آ گیا کل شام تو کل کا روزہ آخری ہوگا. تو یہ دیکھیں اب کالرز جو ہیں وہ لائن پر ہے. بلکہ ایک اور کالر آ گیا. السلام علیکم. کتنے کالرز ہیں بشرا؟ لیٹس ڈو دا میتھ. پتر بات سنو. پاکستان کی لڑکی کو میں پرابلم سالونگ سکھاتا ہوں. کتنے کالرز ہوں گے؟ 10 50 100 سن نا بیٹا 300 کتنے کالرز ہوں گے؟ آپ کے فالوورز ہیں ماشاءاللہ ساحل صاحب. آپ سوچ بھی نہیں سکتے کتنے کالرز ہولڈ پر ہیں. جی السلام علیکم. ہاں کروڑ تو نہیں ہوں گے نا آپ کے 25 کروڑ عوام جو سب سن رہی ہے نا وہ اصل میں تو وہ ہے نا. اچھا ساحل صاحب یہ ایک آدھ کال اور لے لیتے ہیں. واپس آ جائیں گے ہم اپنے دوبارہ موضوع کے اوپر. ایک کال اور لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. اور یہ ایک بڑا دلچسپ سوال اور بھی سامنے سے آیا ہے. میں بھی ایک کال لے لیں. جی کال لے لیتے ہیں. جی میں بھی ایک کال لے لیتا ہوں. جی ضرور. پہلے والے کالر نے جو ایک کویسچن کیا تھا قیامت کی نشانیوں کے بارے میں کہ سورج مغرب سے نکلے گا اس کے حوالے سے ذرا بیان کیجیے. جی کر رہے ہیں. جی ساحل صاحب آپ یہ پیچھے جی کہاں پہ تھے؟ قیامت کے ساتھ جو مغرب سے سورج نکلنے والا جو ہے نا یہ ایک ایسی چابی ہے جو اگر ہم ایز اے نیشن ایز اے تھنکنگ نیشن ہمیں پتا چل جاتا ہے نا کہ یہ سارے کانسیپٹس ہمارے عقیدے میں ڈالنے چاہیے ہمیں اور اس کی ٹپالوجی کو ایکسپلین کرنا چاہیے. اس کی پروسیس کو ایبزارب کرنے کے لیے ہمیں میتھمیٹکس اور اس کی سائنس سمجھنی چاہیے کہ کیسے ہوتا ہے. تو ہم بہت ایڈوانس قوم ہوتے ہم نے بہت کیجول ہوئے اتنے بڑے بڑے واقعات ہمیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے ہیں اور ہم نے کوئی لیا بس ٹھیک ہے کوئی ہوا سے کوئی بات ہو رہی ہے کوئی جادو ہوگا کوئی اللہ کا حکم آئے گا اور فرشتے آگے خود ہی کریں گے کسی کو پتہ نہیں چلے گا. حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنی سنت نبھائی جا رہے ہیں اور دنیا میں جو معاملہ ہو رہا ہے ہمیں سمجھا رہے ہیں. ہر قسم کے سائنسدان اس پہ جت گئے ہیں اور اپنا آئی کیو بڑھا کے ہم پہ اوپر راج کر رہے ہیں. ہم پہ قابض ہو گئے ہیں. ہم مسلمان کے بس نہیں ہمیں نظر نہ آ جائے ہم ہر چیز غیر میں ڈال دیں. سورج مغرب سے نکلنے ایک بہت بڑا ایونٹ ہے. اس کو ریورس انجینئر کرنا ضروری ہے. اس کو سمجھنا ضروری ہے. اوکے سو اس کی سائنس کے لیے تو نہیں میں ابھی آپ کو 1 گھنٹے میں آپ میری ویڈیوز دیکھیں اس میں نے کافی حد تک سائنس کھول کے بتانے کی کوشش کی ہے کہ کس طریقے سے دیکھنا ہے آپ نے ان معاملات کو. اور یہ ایک اکیلا معاملہ نہیں مگر یہ بہت بڑا معاملہ ہے. سورج کے مشرق مغرب سے نکلنے کے پیچھے 2 سینیریوز بلڈ ہوتے ہیں. پورا کا پورا یونیورسل بیلنس چینج ہو سکتا ہے اس پہ سمجھیں. اس کے فوراً بعد جس دن سورج مغرب سے نکلے گا اس دن فجر کی نماز کے بعد لوگ آپس میں کیا رویہ تبصرہ کر رہے ہوں گے. حدیث میں لکھا ہوا ہے سارا. ہم اس کو سیریس لیتے ہی نہیں ان معاملات کو. وی ڈونٹ ایون لک ایٹ دیم ود دیٹ سیم لینس جو کہ نبی السلام نے صحابہ کو پہنائی تھی کہ بھائی اس طرح دیکھو.
ہم نے پتہ نہیں کیا تصویریں بنائی ہوئی سورج مغرب سے نکلنے کی. یو تھنک اس اے اسمال میٹر ہے کہ سورج مغرب سے نکل رہا ہو؟ آپ کسی فزکس کے سائنسدان سے پوچھیں وہ آپ کو بتائے گا کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. اگر یہ ایسے ہی کرنا ہے تو اس کے پیچھے کون سے سینیریوز بلڈ کرنے پڑیں گے. اور یہ خالی فزکس کا سائنسدان ہے, اس کی میں نے بات کی ہے. ابھی میں باقی کے سبجیکٹس کی بات نہیں کر رہا ہوں, اس میں 3-4 اور سبجیکٹس انوالو کر رہے ہیں, تو آپ کو پتہ چلتا ہے مسلمان لوگ کتنی طاقت دی تھی دماغ بڑھانے کے لیے اللہ نے. بٹ یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ دس. سو اس کو جادو ٹونے سے باہر نکالیں, اس کو سپرسٹیشن سے باہر نکالیں, دیو ملائیت سے باہر نکالیں, اور اصل میں اس کی پروسیسنگ کریں. تب آپ کو پتہ چلے گا کیسے کیسے معاملات سالو کرنے ہوں گے جب یہ وقت آئے گا, یا اس سے پہلے کے تمام تر معاملات کو انجینئر کیسے کرنا ہے ہم نے. اچھا, اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت, یہ سمجھانے کی ضرورت ہے. اور دیکھیں کورت کا لفظ آپ ترجمے میں دیکھنا کورت کو, تب آپ کو پتہ چلے گا. ہمیں پہلے سے پتہ تھا کہ سن کی ٹریجیکٹری اصل میں یہ بلیک ہول بننا ہے یا کسی بلیک ہول میں جانا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتا دیا ہے شمس کورت میں. ہمیں یہاں تک پتا, مطلب سوچیں اب سائنس کو پتا ہے کہ 2 طرح کے ستارے ہوتے ہیں, ایک خود بن جاتا ہے بلیک ہول اور ایک بلیک ہول میں جا کے ابزارب ہو جاتا ہے. ادھر یہ ذرا اللہ نے بتایا جو آپ نے پڑھی آئے تھے, مگر نہیں, مسلمانوں نے سوچنا ہی نہیں اس بارے میں. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ساحل صاحب, جیسے چونکہ یہ قرآن کی آیت ہے, ایک سورہ ہے پوری کی پوری, اس میں ساری چیزیں تفصیل سے بیان کی گئی ہیں, جبکہ ستاروں کے جڑنے کی بات ہے, ٹھیک ہے, جب پہاڑوں کے چلائے جانے کی بات ہے, ٹھیک ہے, تو یہ تو پھر ساری کی ساری پوری کی پوری سائنس ہے نا یہاں پر. جی سر, اور جو اس وقت کرنٹ سائنس ہے, اس کو سکھانے والی سائنس کے اصول ہیں ہمارے پاس. ہم لیکن تابع ہونے کے بعد اتنے شوقین ہیں کہ بس کچھ کرنا نہ پڑ جائے, کیونکہ اتباع میں محنت کم لگتی ہے نا, آپ کو پتہ نا, تابع کرنے کے لیے تو محنت کرنی پڑتی ہے, وہ کر لیتا مسلمان.